الحمدللہ میں کوئی خطبہ بھی نہیں کروں گا، بس مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی کہا ہے۔ অনেক আলেম উলামায়ে কেরাম এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন। আজ আপনারা দয়া করে আমাদের বক্তব্য শুনবেন। এখানে অনেক বুজুর্গানে দিনরা আছেন। আমাদের আতাউর রহমান মাদারী সাহেব উনিও বক্তব্য রাখবেন। দয়া করে আপনারা বসুন। خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور آج مسلمانوں کی بھارت کی دھرتی پر جو حالت ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہو کہ ہم بھارتی ہیں یا نہیں، بھارت کے ناگرک ہیں یا نہیں، تو دنیا سے آج کچھ پیچھے نہیں تھے ہم، دنیا سے آج کچھ پیچھے نہیں تھے ہم۔ انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا، انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا، زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ چھوڑا ہم نے، زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ چھوڑا ہم نے، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم جواں ہمارا۔ اور ریلوں میں، راستوں میں، جیلوں میں، محفلوں میں، ریلوں میں، راستوں میں، جیلوں میں، محفلوں میں نعرہ تھا کہ ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا، کہ ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا۔ اسی لیے تو ایک مسلمان کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ محترم سامعین، میں اداہرن اور ایگزام کے طور پر سمجھانا چاہوں کہ یہ پورا ہندوستان، یوں کہہ لیجیے کہ ہندوستان میں جتنے رہنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی سنگٹھن کا ہو، سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شریر ہو، ایک شریر ہو، اس شریر کا ایک انگ مسلمان ہے، اس شریر کا ایک انگ ہندو ہے، اس شریر کا ایک انگ سکھ ہے، اس شریر کا ایک انگ اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں ہندوستان کو بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے شریر کو بچانا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیں، یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اپنے پیر کو کاٹ کے پھینک دیں، یہ دانش مندی نہیں کہ ہم اپنے سر کو کاٹ کے پھینک دیں، بلکہ ہماری عقل مندی یہی ہوگی کہ جب یہ ہندوستان کے مختلف مذہب کے لوگ ہندوستان کے لیے ایک شریر ہے، تو پورے شریر کی حفاظت کی دائرہ ہمیں لینی پڑے گی، تو پورے شریر کے دائرہ کی حفاظت ہمیں کرنی پڑے گی۔ میں سمجھاؤں، یہ انسان کا شریر ایسا ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ نہ ہو، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ہاتھ کے بغیر رہ جائیں گے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے ہم پیر کے بغیر رہ جائیں گے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے ہم دل کے بغیر رہ جائیں گے، لیکن بخاری میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے، صحابہ کہتے ہمیں شک ہو گیا، وہ جنگ کے میدان میں گیا، ہم نے کیا دیکھا، بہت اچھی طرح سے جہاد کیا، بہت اچھی طرح سے لڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے بعد میں آ کے عرض کی کہ حضور اتنی اچھی طرح لڑائی تو کسی نے نہیں کی، اتنی اچھی طرح تو مقابلہ کسی نے نہیں کیا، حضور آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو دوسرے ایک صحابی کھڑے ہو
فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنے سینے کو، اپنے چھاتی کو چھید کر لیا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ میں یہاں حدیث نہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا چھاتی انسان کے شریر کا ایک انگ ہے۔ اسی طرح سے مسلمان ہندوستان کی دھرتی میں ہندوستان کے لیے چھاتی ہے، اگر مسلمان نہ رہے تو یہ ہندوستان بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پہلے بھارتیہ ناگرک ہونا ثابت کرو۔ بھائی اگر کہا جائے گا تو سب سے کہا جائے، کسی ایک مذہب والے سے نہیں، سب سے کہو۔ جب لا ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی کے لیے کم، کسی کے لیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان کی ہسٹری پڑھیں، تو کتابوں میں ہندوستان کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ 1857 کی جب تحریک ہوئی تھی، اس میں ایک دن تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ کیا یہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے؟ کیا یہ بھارتیہ نہیں تھے؟ کیا یہ اس دھرتی کے نہیں تھے؟ تو کیا مطلب اس دھرتی کو باقی رکھنے کے لیے، اس دھرتی کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے، ہندوستان کی دھرتی سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے کوشش کی ہے تو مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اگر میرا کوئی ٹاکا کوئی چھین لے، ہو سکتا ہے آپ سب لوگ یہاں جمع ہے، حاضر ہیں، آپ سب کو تکلیف ہوگی، اس کو ہوگی کہ نہ؟ ہر ایک کو تکلیف ہوگی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی، کیونکہ مجھ سے چھینا گیا ہے، مجھ سے لیا گیا ہے۔ اب ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو کہ جب انگریزوں نے، برٹشوں نے ہندوستان کو، بھارت کو چھینا تھا تو کس سے چھینا تھا؟ مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف برٹش جب ہندوستان میں، بھارت میں تھے تو مسلمانوں کو تھی، اس لیے مسلمانوں نے اپنے جان کی قربانی کر دی، اپنے جان کو قربان کر دیا، بلیدان دے دیا، لیکن ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کر دیا۔ اس لیے ہم آج اس سبا میں یہ اعلان کرتے ہیں اور پوری طرح یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بھارت دیش ہے، ہم اس میں ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح سے بھارت دیش دل کے بغیر، ہردے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح سے بھارت دیش مسلمان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ ابھی چونکہ ہے نا تقریر کا سمے نہیں ہے، اس لیے میں اپنا بیان یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔